الحمد لله وكفى والسلام عباد الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند الظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم صدق اللہ مولانا العظیم۔ ذی وقار سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حدیثوں کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلسلے کو جاری رکھنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مقدس کتاب قرآن حکیم میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو اور نہ شکری نہ کرو۔ آج کی یہ حدیث بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، وَأَنَا مَعَهُ، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي، اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو ذکرتہ فی نفسی، میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَائٍ، اگر وہ مجھے کسی اجتماع میں، کسی جماعت میں، کسی اجتماعیت میں میرا ذکر کرتا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَائٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، میں اس سے بہتر یعنی فرشتوں کی اجتماعیت میں، فرشتوں کی جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اس قدر قربت کا اظہار کیا ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ وہ جب مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ کسی اجتماعیت میں میرا تذکرہ کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، تو میں اس کا تذکرہ اس سے بہتر یعنی فرشتوں کی اجتماعیت میں کرتا ہوں۔ اور ایک دوسری حدیث کا مفہوم بھی اس طرح ہے کہ جب آپ ایک بالشت جو ہے وہ اس کے قریب آتے ہیں تو اللہ ایک ہاتھ جو ہے وہ اس کے قریب آتا ہے۔ جب ہم ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتے ہیں تو وہ دو ہاتھ ہمارے قریب آ جاتا ہے۔ جب ہم چل کر اس کی طرف جاتے ہیں تو وہ دوڑ کر ہمیں اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر لمحہ اور ہر وقت اللہ کو یاد بھی رکھیں، اس کا ذکر بھی کریں، اپنے دل میں بھی اس کو یاد رکھیں، دل سے بھی ذکر کریں، اور جب
زندگی گزار رہے ہوں، مختلف کام سر انجام دے رہے ہوں، تو ایسے مواقع پر بھی ہم اللہ کی تعلیمات کو یاد رکھیں، اللہ کے احکامات کو یاد رکھیں اور اللہ کے احکامات کو بجا لائیں، تو گویا جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ بھی ہمیں نہیں بھولے گا، اللہ بھی ہمیں یاد رکھے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔